قریش کے باقی قبائل نے رسول اللہ کی کھل کر مخالفت کی، لیکن بنی عبد المطلب کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنا ہاشم ٹرائب تھا، انہوں نے آپ کی بات تو نہیں جنہوں نے ماننی تھی انہوں نے مانی، لیکن آپ کی کھلم کھلا مخالفت نہیں کی. یو کین سے حمایت بھی نہیں کی لیکن کھلم کھلا مخالفت بھی نہیں کی. اسلام قبول نہیں کیا لیکن آپ کے ساتھ کچھ نہ کچھ ان کا ایک رشتہ داری کی وجہ سے یہ کنیکشن رہا کہ کھل کر آپ کو ڈینائی نہیں کیا کرتے تھے. اور یہ قریش کے باقی قبیلے ایکسپٹ کرتے تھے. کس طرح سے؟ اس لیے کہ سبھی کے اندر جو تھی وہ صلہ رحمی تھی نا. تو قریش کے لوگ جب بنو ہاشم کو رسول اللہ کی کھلم کھلا مخالفت کرتے نہیں دیکھتے تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے یہ اپنے صلہ رحمی کی وجہ سے جو ہیں وہ اپنے خاندان کے بچے کو اس طرح ڈینائی نہیں کرتے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسلام تو قبول نہیں کر رہے نا، سو اٹ مینس دے آر ود اس. یہ خوبصورتی تھی اس معاشرے کی جو کہ آپ کو بعد میں مسلمانوں کے اندر بھی ایز احکامات ملتی ہے. صلہ رحمی، قرابت داری، رشتوں میں حسن سلوک، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، اپنی فیملی کو الاولی بالمعروف، جو جتنا قریبی رشتہ دار ہے اس کو اتنا زیادہ بہترین طریقے سے ڈیل کرنا، اس کی غلطی کو اتنا زیادہ معاف کر دینا، اس کے ساتھ جڑ کر رہنا، اگر کوئی اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے تو اس کی فل سپورٹ بن جانا، اگر جو ہے وہ مشکل میں ہو تو اپنی طرف سے پوری کوشش اور پورا زور لگا دینا کہ اس اپنے رشتہ دار کو اس مشکل سے نکالا جائے. These were the characteristics of Arabs. اور قریش کے باقی قبیلے اس بات کو ایکسپٹ کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں کہ اگر بنو ہاشم کے لوگ کھل کر رسول اللہ کی مخالفت نہیں کرتے. Now, the third reason جس کی وجہ سے اسکالرز کہتے ہیں کہ ابو لہب کے اوپر اللہ کا غضب بھڑکا ہے کہ پوری صورت ایسے ہی نازل کر دی کہ جس کی وجہ سے جب بھی کوئی مسلمان اس صورت کو رہتی دنیا تک پڑے گا اس انسان کے اوپر قرض ہوتی رہے گی. اتنا غضب اللہ کا بھڑکا. دا ریزن نمبر 3، قریش میں سے بنو ہاشم کے کسی بھی انسان نے ایسی کھلم کھلا مخالفت رسول اللہ کی نہیں کی جیسی کہ واحد اس شخص ابو لہب نے کی. یہ اسی ڈائریکٹ فیملی ٹری کا تھا، بنی عبد المطلب کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف بلڈ ریلیشن تھا، نہ صرف آپ کا ہی جینیٹک کوڈ چل رہا تھا، نہ ہی صرف آپ کا فیملی ٹری تھا، آپ کا سگا چچا تھا. دس واز دا تھرڈ ریزن. اور یہ ان کے اپنے کلچر کے خلاف تھا، یہ ان کی اپنی روایات کے خلاف تھا، یہ ان کے اپنے معاشرے کے خلاف تھا جو ابو لہب نے کیا. اس لیے کہ وہ تو اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے سر اور دھڑ کی بازی لگا دیا کرتے تھے. کہا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. نہ صرف آپ کا رشتہ دار، آپ کا چچا، آپ کا بلڈ ریلیشن، آپ کا فیملی ٹری، ہی واز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکسٹ ڈور نیبر. دیوار کامن تھی، آپ کا پڑوسی تھا، ڈائریکٹ پڑوسی، کامن وال والا پڑوسی. سب سے زیادہ حق اس پڑوسی کا ہوتا ہے جس کے ساتھ دیوار کامن ہے، یعنی آپ کے رائٹ اور لیفٹ کے پڑوسی یہ آپ کے سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پڑوسیوں کی لمٹ جو ہے وہ بہت آگے تک بتائی ہے. تو آپ کا نیکسٹ ڈور تھا، کامن وال تھی دونوں کے گھروں کی. اور اگر آپ اس دور کے گھروں کو سوچیں، دیواریں کیسی ہوتی تھیں؟ آپ کے اور میرے گھروں کی دیواروں کی طرح کی دیواریں تو نہیں ہوتی تھیں. سیمنٹ کی دیوار اور پھر باؤنڈری وال ہے، پھر اس کے بعد کوریڈور ہے، پھر اس کے بعد ایک باغ لگا ہوا ہے، پھر جو ہے وہ ایک لاؤنج کا دروازہ ہے، پھر ایک اور دیوار ہے جو اندر کے لاؤنج کی ہے. اس طرح کے تو گھر نہیں تھے نا. جسٹ ٹرانسپورٹ یور سیلف ان دیٹ ٹائمس اینڈ جسٹ امیجن فار فیو منٹس کہ یہ کیسا پڑوسی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور گھر کیسے ہوتے تھے. اس دور میں چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، گھر تھے، ایک ایک کمرہ اور میکس 2 کمرے ہوتے تھے، پھر چھوٹا سا ایک باہر برآمدہ ہوتا تھا. اور وہ برآمدہ جو ہوتا تھا وہ ایک طرح سے لیونگ روم کی طرح، وہ برآمدہ ایک طرح اسی میں کچن ہوتا تھا، اسی کے اندر اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا، دن بھر وہیں گزرتا تھا. بیکاز کمرہ حجرہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا تھا، صرف لیٹنے کی جگہ ہوتی تھی اس کے اندر. سو سارا لیونگ روم جو ہوتا تھا وہ یہ برآمدہ ہوتا تھا. اب ظاہری بات ہے اس برآمدے کے اوپر چھت نہیں تھی. So you have common wall with your neighbor. You are all the day sitting in this veranda and you are constantly listening that what's happening in the neighbor's house. ظاہری بات ہے جب اتنی چھوٹی سی دیوار ہے اور آس پاس
چھت بھی نہیں ہے، تو اب جو بھی ہو رہا ہے وہ سنائی دے رہا ہے. تو نریشن سے پتہ چلتا ہے کہ ابو لہب کو جب معلوم ہوتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں، ظاہر آپ کوئی بات کریں گے تو وہاں آواز جائے گی نا، آپ قرآن کی تلاوت کریں گے تو نیبر میں آواز جائے گی. تو جب اس کو پتہ چلتا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، یہ ڈیڈ اینیمل سکن، یہ کسی اینیمل کا کوئی کارپس، یہ کوئی کچرا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکراس دا دیوار پھینک دیا کرتا تھا. اور کوئی برآمدے ایسے نہیں ہوتے تھے کہ اگر آپ کا گھر جو ہے وہ ماشاءاللہ 1000-2000 گز کے اوپر ہے تو شاید 300 گز کا جو ہے وہ سامنے برآمدہ ہے. ناٹ لائک دس، ناٹ لائک دس. وی کانٹ ایون امیجن. اف یو کین جسٹ take some kind of a feeling in your head, just go to the areas جہاں پر لوگ literally کھانا بدوشوں کی طرح رہتے ہیں اور ان کے بالکل چھوٹے چھوٹے سے پورشنز ہوتے ہیں جس کو وہ straw کی باؤنڈریز کے ساتھ جو ہے وہ اس میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. تو ہر آواز جا رہی ہے، ہر طرح کا جو ہے وہ کچرا پھینک رہا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈائریکٹ گر رہا ہے، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، آپ ہرٹ ہو رہے ہیں. اور یہ وہ شخص ہے جو آپ کا اپنا سگا چچا ہے، آپ کے اپنے ٹرائب کا ہے، اور یہ عربوں کے اندر ان کی سمجھے ان کی جینز میں گندھی ہوئی چیز تھی، ایک بالکل جس کو آپ کہتے ہیں نا انگرینڈ چیز تھی کہ پڑوسی کا اکرام ان کے اندر بہت تھا. اسلام نے آ کر تو اس کو ری انفورس کیا ہے. دیٹ واز آلریڈی پریزنٹ ود ان دا عرب کلچر. پڑوسی کا اکرام کیا کرتے تھے، دکھ سکھ کے ساتھی ہوا کرتے تھے. اس ابو لہب کا معاملہ کیا تھا؟ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر رحمی رشتے، ہر مروہ کو، ہر قرابت داری کو، ہر طرح کی شیولری کو چھوڑا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کا اس نے کوئی موقع جانے نہیں دیا. تو اللہ کا غضب کیوں نہ بھڑکتا اس شخص کے اوپر؟ پلس نہ صرف اللہ کے رسول کا چچا تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس ڈائریکٹ ریلیشن شپ کے علاوہ، اس بلڈ ریلیشن کے علاوہ آپ کی 2 بیٹیاں اس کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں. اب ان دونوں کی جو آپ کی 2 بیٹیاں جو ابو لہب کے دونوں بیٹوں کے نکاح میں تھیں، ایک کا نام رقیہ آپ کی بیٹی اور دوسری کلثوم. آپ کی دونوں بیٹیاں رقیہ اور کلثوم ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، آئین سے ہے عتبہ اور عتیبہ، ان دونوں کے نکاح میں تھیں. ابھی نکاح ہوا تھا، یعنی رخصتی نہیں ہوئی تھی، کنسومیشن نہیں ہوئی تھی. دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہی ابھی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کی فیملی ٹائز آپ دیکھ رہے ہیں کتنی اسٹرانگ تھی. اللہ کے حبیب کے ساتھ جسٹ ڈونٹ فورگیٹ، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے، جو اللہ کے رسول کا دشمن ہے وہ اللہ کا دشمن ہے. اللہ نے تو قرآن میں یہاں تک آیت میں کہا ہے جس کا مفہوم آتا ہے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہے وہ بھی اللہ کا دشمن ہے. تو جس کو جبرائیل سے گرج ہے وہ سوچ لے کہ وہ اصل میں جبرائیل سے نہیں، وہ کس سے دشمنی کر رہا ہے. جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گرج ہے وہ سوچ لے کہ وہ رسول اللہ سے گرج رکھ کر دشمنی کس سے مول لے رہا ہے. کون آئے گا اس کے مقابلے میں اس سے بچانے کے لیے اس کو؟ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کی اور میری آنکھیں کھولنے کے لیے بھی کافی ہیں. ان دس کرنٹ ورلڈ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہاں بلیورز کا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے حبیب اللہ سے محبت، اطاعت، اتباع اور ان کی حدیثوں کو عمل میں لانے کا جذبہ سکائی ہائی کر جائے. اگر کوئی ایک طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اپنی کوششوں سے کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو ایز اے بلیور میرا معاملہ یہ ہونا چاہیے، میری زندگی میں آپ کی تعلیمات اور آپ پر ایمان، جیسا کہ اللہ نے ایمان لانے کا کہا ہے، اور آپ کے اخلاق کو اڈاپٹ کرنے کا جذبہ 200% بڑھ جائے. یاد رکھیں وہ حبیب اللہ ہیں، وہ اللہ کے حبیب ہیں. اللہ نے اپنے کسی اور نبی رسول کو یہ ٹائٹل نہیں دیا. اللہ نے رسول اللہ کو حبیب اللہ کہا ہے. اور یاد رکھیں اللہ کافی ہے، تنہا کافی ہے اپنے حبیب کی حفاظت کے لیے، اپنے حبیب کے مقام کی حفاظت کے لیے. یہ تو ہم جیسے انسانوں کا آنر ہوگا کہ اگر ہم بھی اپنی چھوٹی موٹی کوشش اس کے اندر ڈال دیں. سو ہم میں سے ہر ایک جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا اور خاتم النبیین کے اوپر مکمل ایمان رکھنے والا ہے،
وہ رسول اللہ کی سنتوں میں اور زیادہ اپنے آپ کو تھامنے والا ہو جائے، آپ کے مقام اور آپ کی محبت میں اور بڑھنے والا ہو جائے، آپ کے مقام کو بڑھائے اور آپ کی محبت میں بڑھنے والا ہو جائے، اور اپنا ایمان اس لیول تک لے جائے کہ میرے سامنے دنیا بھی آ جائے جو کہے کہ اللہ کے نبی کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے، نعوذ باللہ، چاہے زمین پھٹ جائے چاہے آسمان پھٹ جائے، ہمارا ایمان اس پر سے نہ ہٹے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، بیکاز یہ میرے رب کا کلام ہے، اور میرے رب کے کلام کی حفاظت میرے رب نے اپنے ذمے لی ہے، اور ہمیں اس ایمان سے کوئی ہلا نہیں سکتا۔ دس از the requirement from the believers nowadays۔ اللہ ہمیں ایمان کی طاقت دے، بغیر اشتعال میں آئے، بغیر آؤٹ آف کنٹرول ہوئے، بغیر اپنے آپ کو کسی دوسرے کے اخلاق کی گراوٹ کے مطابق گراتے ہوئے۔ ڈونٹ stoop to someone's level who is actually doing the wrong deeds۔ آپ کی ایک اپنی ایز اے بلیور پوزیشن ہے، آپ کا ایک اپنا الحمدللہ اللہ کے کلام کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایک سٹیٹس ہے، اخلاق بہترین، طبیعت کے اندر نرمی، کائنڈنس، لیکن اپنے ایمان اور اپنے حق پر قائم رہنے میں اسٹرانگ کنوکشن کہ پہاڑ بن جائیں، کوئی آپ کو شک کا شکار نہ کر سکے، کوئی آپ کو اپنے ایمان سے، ایمان بالرسل سے ہٹا نہ سکے، اور کوئی بھی آپ کو شریعت اسلام کو پولیوٹ کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ ریلیشن شپ ابو لہب کے ساتھ کئی اینگل سے تھا، لیکن اس کا حال کیا تھا کہ آپ کی 2 بیٹیاں اس کے فیملی ٹائز میں موجود تھیں، اس کی نفرت کا عالم کیا تھا، کیسا مشرک تھا یہ، اس کے پرسنل گرج نے اس کو کہاں تک گرایا، جس کی وجہ سے اللہ کا غضب بھڑکا۔ جب رسول اللہ نے اپنے رسول ہونے کا اعلان کیا، اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو قسم دی کہ تم لوگوں سے میرا تعلق صرف اس وقت قائم رہے گا جب تک کہ تم دونوں محمد کی بیٹیوں کو ڈائیورس نہیں کر دیتے۔ اس نے دونوں بیٹوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس کروایا۔ جو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ تھیں، حضرت رقیہ وہی ہیں جن کا بعد میں نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ پھر جب حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا، ان کا وصال ہو گیا، تو پھر آپ کی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ تو ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ، یہ آپ کے داماد بھی تھے۔ یہ سب وہ عرب کے کلچر کے خلاف چیزیں تھیں جو اس شخص نے کی جب بھی اللہ کا غضب بھڑکا، کہ اس نے پرسنل دشمنی میں اس حد تک اپنے آپ کو گرایا کہ اس نے اپنے خاندانی روایات کو بھی کچل دیا۔ اللہ کی بات اور دین کی بات کو ایکسپٹ کرنا تو دور کی بات، اس نے اپنی پرسنل دشمنی میں اپنی ذات کی ہی نفی کر دی، اپنے خاندان کی ہی نفی کر دی۔ اور دیکھیں بعض اوقات شیطان اس حد تک ہم سے عمل کرواتا ہے، یاد رکھیے، اگر قیامت کے دن بھی یہ انسان اٹھ کر جسٹیفیکیشن دے کہ میں اتنا غصہ کبھی نہ کرتا اگر محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دین کی دعوت نہ دیتے، یہ جسٹیفیکیشنز اس کی آپ کو اس طرح کی سیرت میں کئی امپیکٹ میں مل جائیں گی، کہ جیسے ہم آج کل ہم لوگوں کو نہیں دیکھتے ہیں، میری غلطی کا ذمہ دار اصل میں یہ رشتہ ہے، یہ نہ غصہ کرتا، یہ نہ بدتمیزی کرتا، یہ نہ ان پلیزنٹ سچویشن میں مجھے لے کر آتا تو میں کبھی بھی یہ نہ کرتی۔ یہ فنگر پوائنٹنگ کریکٹرسٹک انسانوں کی نہیں ہے، ڈونٹ فرگیٹ، ابلیس کی ہے، یہ ابلیس کا کام ہے۔ ابلیس نے فنگر پوائنٹنگ شروع کی اور ابلیس ہی ہم انسانوں میں فنگر پوائنٹنگ ڈالتا ہے۔ اس کا یہ کلیم کہ میں اس دشمنی میں اس لیول تک صرف اس لیے گیا کیونکہ محمد اس کی ریزن بنے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جسٹ لک ایٹ یور سیلف، ایچ ون آف اس۔ ہم آپے سے باہر ہو جاتے ہیں اور بعد میں ہم اپنی جسٹیفیکیشنز یہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اصل میں سامنے والے نے مجھے غصہ دلا دیا تھا، اشتعال دلا دیا تھا، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ سو یہ شیطان کرتا ہے، یہ اس نے کیا تھا فنگر پوائنٹنگ، ورنہ اگر فنگر پوائنٹنگ کرنے کا کوئی حقدار تھا انسانیت میں سب سے پہلے، سو آدم علیہ السلام جسٹیفائیڈ تھے کہ وہ کہتے یا اللہ مجھے شیطان نے بہکایا تھا، بیکاز وہاں تو کوئی اور تیسرا تھا ہی نہیں، چوتھا تھا ہی نہیں ان 3 کے علاوہ۔
حضرت آدم تھے، بی بی ہوا تھی، اور شیطان آیا تھا ایک شکل میں، کوئی اور تھا ہی نہیں. تو آدم علیہ السلام تو جسٹیفائڈ تھے کہ وہ کہتے اللہ تعالیٰ شیطان نے بہکایا تھا مجھے، یہ جو میں نے آپ کی نافرمانی کر دی، جس درخت کے پاس جانے سے آپ نے منع فرمایا تھا. بٹ what was the nature of what was the pure nature of a human being؟ جو کچھ آدم علیہ السلام نے کیا، that was the pure nature of human being. اصل انسان ایسا ہوتا ہے. کیا کیا آدم علیہ السلام نے؟ نو فنگر پوائنٹنگ. جب ان کو پتا چلا ان سے غلطی ہو گئی ہے، فَتَلَقَّ آدَمَ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اور اس پوری دعا میں شیطان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. دس از این انسانیت، اینڈ فنگر پوائنٹنگ مائنڈ سیٹ از دا این ابلیسیت. ہم سب اپنے اپنے اوپر اس وقت میگنیفائنگ گلاس کو فٹ کریں، اور ہم اپنی زندگی میں سے اس مائنڈ سیٹ کو نکال دیں کہ جب ہمیں غصہ آتا ہے، جب ہم آؤٹ آف کنٹرول ہوتے ہیں، ہم فنگر پوائنٹنگ کرنا چھوڑ دیں. دیکھیں، سامنے والا انسان ہمارے لیے آزمائش بنے گا. یہ دنیا ہے، دس از ناٹ جنت، یہ دنیا ہے، یہاں ہم سب امتحان کے لیے ہیں. لیکن یہ معاملہ شیطان سکھاتا ہے کہ تمہارا کوئی قصور نہیں ہے، سامنے والے کی وجہ سے تم نے یہ کام کیا. سو ابو لہب کا مسئلہ کیا تھا کہ ابو لہب یہ سارے بلیم گیم، سیرت کو آپ پڑھیں تو اس کو ہوتا تھا کہ میں اتنا غصہ نہ کرتا، میں مروہ نہ چھوڑتا، میں صلہ رحمی نہ چھوڑتا، اگر محمد اپنے آباء و اجداد کے طریقے نہ چھوڑتے. دیٹ واز دا فنگر پوائنٹنگ. تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے، آپ کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس کرایا. پھر ڈائیورس کرا کر بھی اس کو چین تھوڑی آیا تھا. اس کو جب موقع ملتا تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرٹ کرنے کی پوری کوشش کرتا تھا. اس کا بیٹا جس کا نام اتبا آتا ہے، یہ شام کسی قافلے کے ساتھ جا رہا تھا، اور نیریشنز میں آتا ہے کہ اس قافلے میں جانے سے پہلے اس کا آمنا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا. اور جو میں آپ کے سامنے مفہوم اس نیریشن کا رکھ رہی ہوں، ظاہری بات ہے جب باپ اتنا زیادہ نفرت کرنے والا تھا اور بیٹے کو اس نے اپنے اس طرح ساتھ لگایا ہوا تھا، اور بیٹے نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، تو بیٹا بھی رسول اللہ کا دشمن تھا. تو اس کے بیٹے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنے گرج میں، اپنے غصے میں کہ اس شخص نے آبا کا طریقہ چھوڑ دیا ہے، اس نے آپ پر سپٹ کرنے کی کوشش کی، یعنی اس نے آپ پر تھوکا. اس نے تھوکنا چاہا. Just keep this in mind. Because اللہ کے رسول پر کوئی تھوک نہیں سکتا ہے. چاند پر تھوکیں تو کیا ہوتا ہے؟ کوشش کر کے دیکھ لیجیے اگر رات میں کھڑے ہو کے. Try to spit on the moon. It will come back directly on your face. اس نے ابو لہب کے بیٹے نے، جس کا نام اتبا آتا ہے، اس نے آپ صلی اللہ علیہ نہیں سوری اتبا نہیں، اتیبہ والا جو تھا دوسرا جو، اتیبہ نے کوشش کی کہ وہ آپ کے اوپر سپٹ کرے. اس نے چاہا کہ وہ آپ کے اوپر تھوکے، لیکن وہ آپ تک پہنچا نہیں اس کا تھوک. لیکن اس کو ایک منٹ کے لیے سوچیں، جسٹ کیپ اٹ آن یور سیلف. آپ میں سے یہاں جتنی خواتین بیٹھی ہیں، اپنے سے عمر میں کسی بہت چھوٹے کو سوچیں. آپ میں سے جتنی خواتین نانی دادی یا اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر چکی ہیں، امیجن آپ کا داماد، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو دا پین اینڈ دا ڈسریسپیکٹ جو رسول اللہ نے محسوس کی ہوگی. ہمیں کیوں ان کے نقش قدم پہ چلنے کو کہا گیا ہے؟ بیکاز انہوں نے ہائٹ آف اخلاق اڈاپٹ کر کے بتایا. دا ہائٹ آف اخلاق، دا ہائٹ آف برداشت، دا ہائٹ آف صبر. ہم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، ہم اس اخلاق کو اپنی زندگی میں لا ہی نہیں سکتے. اور اگر کسی ایک پوائنٹ پر اس کے قریب بھی جائیں تو وہ اتنے زور کا ڈپ آتا ہے اگلا ہی کہ انسان کو اپنے آپ سے شرم آنے لگ جاتی ہے. بٹ رسول اللہ واز آن دا ہائٹ آف اخلاق، آن دا ہائٹ آف صبر، آن دا ہائٹ آف تواضع. اس شخص نے، امیجن آپ کا داماد اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ پر تھوکتا ہے، how disrespectful it will be, how disrespectful. انسان کا بس نہ چلے کہ کیا چیز اٹھا کر اس کو مار نہ دے. کمزور ایمان والے لوگ ہیں نا، بس نہ چلے ہمارا کہ گولی نہ مار دیں اس کو، اللہ نہ کرے ایسی کوئی نوبت ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ انسان کے لیے یہ عمل کتنا ڈسریسپیکٹفل تھا. اتنی بڑی اس نے جرت کی تھی کہ اس نے
سوچیں، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سپٹ کرنا چاہا تھا. آپ بڑے تھے رتبے میں، پھر ڈکلیئر ہو چکے تھے آپ اللہ کے رسول. یہ وہ لوگ تھے جو ڈینائی نہیں کرتے تھے اللہ کو، آسمانوں والے خدا کو مانتے تھے. بٹ ہاؤ ڈس ریسپیکٹفل دیٹ عمل واز. رسول اللہ کی بیٹی کو آلریڈی ڈائیورس کر کے آپ کو، آپ کے خاندان کو، آپ کی بیٹیوں کو شدید غم دے چکے تھے. سوچیں تو، ایک بچی کو ڈائیورس ہو رہی ہے، کس وجہ سے؟ اس لیے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ کوئی غلط کام کر رہی ہے. سوچیں، صرف اس لیے کہ اس کے باپ نے یہ کہا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور اس بات پر اس والد کی دونوں بیٹیوں کو ڈائیورس دے دی جائے. ہاؤ پینفل اٹ کین بی، ہاؤ پینفل. اور یہ کیا اس شخص نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسریسپیکٹ محسوس ہوئی. جسٹ فیل دس. آپ کی بیٹیوں کو ڈائیورس کرنا، آپ کو اس چیز نے غم کا شکار کیا. آپ کی پوری فیملی ہرٹ ہوئی اس بات سے. یہ صرف رسول اللہ کے خلاف نہیں تھا. It was not just the against of the dignity of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس شخص نے اور اس کے بیٹوں نے آپ کے خاندان کو تکلیف دی تھی. بیٹی کو دکھ ہو، بیٹی کو غم آئے، ماں باپ سے برداشت نہیں ہوتا. ماں باپ کی روح کانپ جاتی ہے. شاید اپنی جان پر کوئی آزمائش آئے تو انسان سہ جاتا ہے، بٹ اولاد کی آزمائش انسان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے. اور بیٹیوں کی آزمائشیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کہ کسی ماں باپ کو اپنی زندگی میں اپنی بیٹی کی آزمائش دیکھنی پڑے. نا قابل برداشت. اور رسول اللہ جیسے والد، ایسے والد جو اپنی اولاد کے لیے اپنی جان دینے والے، کہ بیٹی آتی تھی تو خود کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی چادر مبارک وہاں پر بچھا دیا کرتے تھے. کتنی عزت دیتے تھے. صرف محبت نہیں کرتے تھے رسول اللہ اپنی اولاد سے، رسپیکٹ دیتے تھے، عزت دیتے تھے. ایسے والد کیا تکلیف پہنچی ہوگی ان کو. وہ جو چڑیا کے بچوں کا غم پال سکتے ہیں، وہ جو یتیم کا غم پال سکتے ہیں، اپنی اولاد کو جب ان کی دکھ پہنچ رہا ہوگا تو کیا تکلیف ہوئی ہوگی ان کو. اور اس موقع پر اس شخص کا، عتیبہ کا یہ عمل کہ اس نے آپ کے رتبے کا، عمر کا، مقام کا، رسالت کا، آپ کی رشتہ داری کا لحاظ نہیں کیا، اتنا ڈس ریسپیکٹفل ایٹیٹیوڈ رکھا کہ آپ کے اوپر سپٹ کرنا چاہا. ایسے میں آپ کی زبان سے الفاظ نکلے. میں نے آپ کو یہ سارا اس وقت جو بیک گراؤنڈ بلڈ کر کے بتایا ہے، یہ صرف اس لیے بتایا ہے کہ کسی کی زبان سے آئندہ کبھی یہ نہ نکلے کہ اللہ کے رسول بد دعا کیسے دے سکتے ہیں. ہاں، ان کی زبان سے بد دعا ریئرلی نکلی ہے، بٹ کین یو امیجن the pain he was in. ایک نہیں، دو بیٹیاں، اور بیٹیاں اس تکلیف اور غم کے ساتھ ہوں، ماں باپ کی تو حالت بری ہو جاتی. ان کو زندگی کی کوئی نعمت نہ لگے، ان کا بس نہ چلے کہ وہ کیسے اپنی بچیوں کے، اپنی اولاد کے قدموں میں لا کر خوشیاں رکھ دیں. آپ بہت ہرٹ تھے، آپ بہت تکلیف میں تھے. آپ کی زبان مبارک سے اس عتیبہ کے لیے دعا نکلی، and دعا was like a curse، بد دعا جس کو آپ کہتے ہیں، جس کا مفہوم آتا ہے کہ اللہ اپنے کتوں میں سے کسی ایک کتے کو اس عتیبہ پر مسلط کر دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات عتیبہ کو کہے، اور جب عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سپٹ کرنا چاہا تھا، ابو لہب ساتھ میں موجود تھا. ابو لہب کی پریزنس میں یہ کام ہوا تھا. ابو لہب نے اپنے کانوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اس بیٹے کو یہ الفاظ کہنا سنا تھا. تو ابو لہب جو کہ رسول اللہ کا دشمن تھا، کہا جاتا ہے کہ ابو لہب رسول اللہ کے ان کلمات سے ڈر گیا. although آپ کا دشمن تھا، although آپ کو رسول نہیں مانتا تھا، although آپ کو جان سے مارنے کی کوشش کرنے میں رہتا تھا، although آپ کو کبھی بھی عزت اور اکرام نہیں دیتا تھا، لیکن پھر بھی یہ شخص رسول اللہ کی بد دعا سے ڈر گیا. کیوں؟ حق کا روب، یاد رکھیں، حق کا روب خود بخود اللہ قائم کرواتا ہے. آپ کو تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اللہ سچے بندوں کو خود بخود
عزت اور مقام اور مرتبہ دے دیتا ہے.